الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب لوگ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب لوگ ایک دفعہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کے اعضاء مبارکہ ان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اعضاء مبارکہ جو ہیں ان کی کیا شان ہے، اللہ پاک نے کیسے ذی شان اعضاء حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ مختلف جمعوں میں آپ ترتیب وار سنتے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زبان مبارک اور ہونٹ مبارک، لب مبارک، ان کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے تحت حضور علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور جب حضور علیہ السلام کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام جس سے خوش ہوتے تھے اس کو دعا دے دیا کرتے تھے، اور جیسی دعا حضور علیہ السلام اس کو دیتے تھے اللہ رب العالمین کن فرما دیتا تھا، تو وہ دعا حضور کی اسی طرح پوری ہو جاتی تھی اور مقبول ہو جاتی تھی۔ اسی طرح میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دعا کا متضاد بد دعا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام بہت رحیم شخصیت، بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ عام طور پر حضور علیہ السلام بڑی سے بڑی بات بھی برداشت کر جایا کرتے تھے۔ عفو درگزر تو آپ سب جانتے ہیں حضور علیہ السلام کا معاف کرنے کا انداز اور دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا انداز، دوسروں کو معاف کرنے کا انداز، یہ سارا تو حضور علیہ السلام کی پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے اور آپ بارہا سنتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن انسان تو حضور علیہ السلام بھی تھے۔ انسانی جو عادات ہیں وہ تو حضور علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح نورانیت میں حضور علیہ السلام کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اسی طرح جسمانی حوالے سے بھی حضور علیہ السلام کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم کو بھی غصہ آتا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا۔ میں نے غصے کی 4 اقسام پچھلے جمعے بیان کی تھیں۔ جو لوگ پچھلی دفعہ تھے ان کو پتہ ہے، کچھ نئے لوگ آئے ہوئے ہیں تو میں ویسے نوٹس کی صورت میں بتا دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 طرح کا غصہ بیان فرمایا ہے، یعنی 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے۔ کچھ بھی نہ کریں، کیا کرتے ہیں؟ اس کو کم آ رہی ہے آواز یا زیادہ آ رہی ہے؟ کھولو، باہر کھولو، ایسا نہ چھیڑیو، باہر کھول گیا۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ 4 طرح کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جس کو غصہ آتا بھی بہت جلدی ہے اور غصہ اس کا چلا بھی بہت جلدی جاتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ آتا بھی بہت دیر سے ہے اور پھر جاتا بھی بہت دیر سے ہے، یعنی کبھی کبھار غصہ آتا ہے لیکن جاتا بھی بہت دیر سے ہے۔ کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے ہیں کہ جن کو غصہ آتا تو جلدی ہے لیکن جاتا دیر سے ہے، اور پھر فرمایا کہ آخری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو غصہ آتا دیر سے ہے اور جاتا جلدی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے تو دیر سے لیکن فوراً چلا جائے۔ یہ وہی دل کی صفائی والی بات ہے جو اکثر میں کرتا ہوں کہ دل میں بات رکھنی نہیں چاہیے۔ غصہ آیا اگر کسی بات پر، ظاہر انسان ہے، ہماری خصلت میں وہ چیز شامل ہے، فطرت میں شامل ہے غصہ آنا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے تو دیر سے لیکن فوراً چلا جائے پھر، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ آ تو فوراً جائے، بات پہ غصہ آ جائے اور جانے کا پھر نام ہی نہ لے، وہی بات یعنی دل میں رکھ لے آدمی اس بات کو۔ یہی دل کی صفائی بھی ہوتی ہے جس کا میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے، میں کیوں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم کون سی قسم میں ہیں۔ 4 قسمیں حضور نے بیان فرمائی ہیں اور یہ بھی حضور نے بتا دیا ہے کہ سب سے اچھی قسم کون سی ہے اور سب سے بری قسم کون سی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس قسم میں شمار ہوتے ہیں۔ کیا ہم کو بھی بار بار غصہ آ جاتا ہے؟ اور پھر یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آتا تھا کبھی کبھار، ظاہر ہے ایسے حالات بھی بعض دفعہ ہو جاتے تھے، میں ابھی بتاؤں گا کچھ واقعات آپ کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غصہ کبھی آ جاتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر رویہ کیا ہوتا تھا، اور ہمارا رویہ جب غصہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی وہی رویہ اپنانے کی کوشش کرنی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ غصے کے وقت ہوتا تھا۔ ہم کو جب غصہ آتا ہے تو ہم ہوش آواز کھو دیتے ہیں، ہوش آواز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کتنی اونچی آواز میں بول رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ کتنے درست لہجے میں بات کر رہے ہیں، کتنے تلخ لہجے میں بات کر رہے ہیں، ہماری آواز کتنی بلند ہو گئی ہے، جھگڑے کا انداز پیدا ہو، یہ سارے غصے کی علامات ہیں ہماری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو حضور نہ ایسے اونچے بات کرتے تھے، نہ تو تڑاہ والی بات ہوتی تھی، نہ کوئی لڑائی والی بات ہوتی تھی، بلکہ اونچا بولتے بھی نہیں تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا تو صرف اتنا تغیر ہوتا تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور حتی الامکان حضور غصے کو برداشت کر جاتے تھے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، حضور نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو اکھاڑے میں کسی دوسرے پہلوان کو کشتی کے زور پر گرا دے، وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو ضبط کر لے، وہ اصل پہلوان ہے۔ تو حضور بھی غصے کو برداشت کرتے تھے، بہت زیادہ برداشت کر جاتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار غصہ آ ہی جاتا تھا۔ جب آ جاتا تھا تو صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوتی تھی، یہ تو میں آپ کو پچھلے جمعے بتا چکا۔
کچھ اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غضب کے حوالے سے۔ جب آپ کو شدت سے غصہ آتا تھا تو رخسار پر انوار انار کے دانے کی طرح سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو ہم تقدیر کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے آپس میں۔ یہ آج کل بھی ہوتا ہے، تقدیر کا جو مسئلہ ہے بہت مشکل مسئلہ ہے اور پیچیدہ مسئلہ ہے تقدیر کے حوالے سے۔ اکثر جب کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ تقدیر کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں، لیکن میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا ہوں، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ویسے اس بحث میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو میرے خیال میں بحث کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھا برا سارا بتا دیا ہے۔ اب ایک آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے فرض کرے، تو اب یہ کہنا کہ یہ تقدیر میں یہ لکھا تھا اس لیے قتل کرنا تھا اس نے، ایسے لوگ بولتے ہیں نا تقدیر میں لکھا تھا جی ہونا تھا، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹ ہے۔ الٹ اس کا کیسے ہے کہ ہمارے علم میں تو نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، فیضان صدریہ۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں جو بحث کی جاتی ہے وہ اس حوالے سے زیادہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے، یہ وہی لا علمی والی بات ہوتی ہے، اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے، عام لوگوں کو خاص طور پہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان پر تو حقیقت آشکار ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، وہ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ان کے علم میں چونکہ ساری اس کی جہتیں ہوتی ہیں، سارے پہلو اس کے ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے ذہن میں ہر چیز کا ہر پہلو نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں کبھی بھی نہ پڑھنا۔ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے قتل کر دیا تو ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تقدیر میں یہ لکھا تھا اس لیے اس نے قتل کرنا تھا۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ ایسے ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ اس کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے کہ اس آدمی نے قتل کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں ہر جگہ قتل کی ممانعت بھی بیان فرما دی ہے، یعنی اللہ پاک کو یہ پتہ ہے کہ قتل کرنا ایک بڑا گناہ ہے کسی کو۔ قرآن میں یہ چیز واضح بھی کر دی گئی ہے، حدیث میں بھی یہ چیز تصریح کے ساتھ واضح کر دی گئی ہے کہ قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہم کو اگر معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ہم قتل کر رہے ہیں، تو اللہ پاک اپنے علم کے مطابق کہ جب سب کچھ اس کو معلوم ہوگا اس کے باوجود یہ قتل کرے گا، تو اس لیے اللہ پاک نے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ قتل کرے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھنے کی وجہ سے ہم قتل کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم نے قتل کرنا ہے، اس لیے اللہ پاک نے تقدیر میں لکھا ہے کہ اس نے کرنا ہے، سمجھنے کے باوجود اس نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ ہے تقدیر۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو ہم صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ باہر تشریف لائے تو ہم تقدیر کے مسئلے پر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ہمیں اس نزاع میں الجھا ہوا دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا اور رخ انور اس قدر سرخ ہو گیا کہ لگتا تھا کہ آپ کے رخساروں میں انار گھول دیا گیا ہے، یعنی سرخ پانی انار کا جو
جوس ہوتا ہے سرخ رنگ کا، ایسے پتہ لگتا تھا کہ آپ کے رخساروں میں گھول کے وہ سرخ رنگ شامل کر دیا، اتنے سرخ ہو گئے آپ کے رخسار، وہی جو نشانی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر ہمیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ یعنی یہ جو تقدیر کے معاملے میں گفتگو کر رہے ہو، کیا تمہیں ان کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کبھی کہا ہے کہ ان باتوں میں پڑھنا؟ کیا تمہیں ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں ان چیزوں کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ اس مسئلے پر اختلاف کی وجہ سے اس سے پہلے بھی کئی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ میں تم پر لازم قرار دیتا ہوں، میں تم پر لازم قرار دیتا ہوں، میں تم پر لازم قرار دیتا ہوں، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ ہرگز اس جھگڑے میں نہ پڑنا۔ یعنی کتنے تاکید ہے اس مسئلے سے روکنے کے لیے۔ چہرہ مبارک سرخ ہونے کے علاوہ یہ بھی ایک علامت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ابروؤں کے درمیان، یہ ابرو ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں پروٹے کہتے ہیں، دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے عالم میں باہر کو ابھر آیا کرتی تھی۔ یعنی صحابہ کرام تو وہ تھے نا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا ہر وقت دیدار کرتے تھے، تو ان کو حضور کی باتوں سے غصے کا نہیں پتہ چلتا تھا، بلکہ ان علامات سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ رہا ہے اس بات پر۔ ایک تو یہ کہ چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا غصے کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ دونوں ابروؤں کے درمیان میں ایک رگ تھی جو باہر کو ابھر آتی تھی غصے کے وقت۔ صحابہ کرام ان چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ آپ کے پروردہ حضرت ہند ابن ابی حالہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بینہما ارکن یدرہ الغضب، دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جس کو غصہ باہر کو ابھار دیا کرتا تھا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی چیزوں پر اعضاء مبارک پر سلام بھی بھیجے ہے نا، سلام رضا جو مشہور ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو انہوں نے یہ جو کیفیت ہے غصے والی اور یہ جو رگ ہے جو ابھر جاتی تھی، اس پر بھی سلام بھیجے، حالانکہ یہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس پر بھی انہوں نے سلام بھیجے۔ ان کا شعر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مشہور عالم سلام میں اس رگ کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چشمہ مہر میں موج نور جلال، موج کہتے ہیں دریا کی جو موج ہوتی ہے، پانی کی جو موج ہوتی ہے، اس رگ کو انہوں نے موج قرار دیا ہے۔ یعنی سمندر کی جو موج اٹھتی ہے، لہر اٹھتی ہے، اور وہ اٹھتی کہاں پر ہے؟ چشمہ مہر میں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے اس کو چشمہ مہر قرار دیا ہے۔ چشمہ مہر میں موج نور جلال، وہ صرف موج نہیں ہے، موج نور جلال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غضب ہے، اس کا جو نور ہے، اس کی وہ موج ہے۔ اور وہ ہے کیا چیز؟ وہ چیز اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ ہاشمی ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح تاباں اور جبین درخشاں کے لیے، جبین مبارک یعنی ماتھا مبارک، ان دونوں چیزوں کے لیے چشمہ مہر کا استعارہ، اور اس میں ابری ہوئی رگ ہاشمیت کے لیے موج نور جلال کی دل آویز تشبیہ بلا شبہ بلاغت کی معراج ہے۔ یہ ادبی باتیں ہیں۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آتا تو اظہار ناراضگی کے طور پر کچھ عرصے کے لیے قطع تعلق فرما لیتے۔ ایک یہ انداز تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کچھ دنوں تک بات نہیں کرتے تھے، دوسرے کو احساس دلانے کے لیے۔ یہ وہ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دل میں بات رکھنے والی بات، بلکہ یہ اس کی اصلاح کے لیے کہ کچھ عرصہ بے رخی سے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔
ناراضگی کے طور پر قطع تعلق فرما لیتے تھے کچھ وقت کے لیے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے۔ اب ظاہر ہے ازواج مطہرات تو گھر والی ہیں، بیویاں ہیں۔ ازواج مطہرات سے ایک دفعہ کسی مسئلے پر ناراض ہوئے تو 1 ماہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کوئی بڑی بات ہوئی ہوگی، تب 1 ماہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔ اس موقع پر اب یہ دیکھیے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ جانتے ہیں نا کیسی شخصیت ہے، یعنی توحید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر جیسا مزاج کسی کا نہیں ہے۔ وہ تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتک۔ حالانکہ حجر اسود وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہوا کہ یہ قیامت کے دن تمہارا شفیع بنے گا اور تمہارا سفارشی بنے گا۔ جس بندے نے حجر اسود کو سلام کیا ہے یا بوسہ دیا ہے، استلام کیا ہے، ہر اس آدمی کے بارے میں وہ گواہی بھی دے گا قیامت کے دن، اس کی سفارش بھی کرے گا، اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ یہ سب کچھ حدیث میں موجود ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے حضرت عمر توحید کے ایسے متوالے ہیں کہ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے شک تمہاری یہ خصوصیات ہیں، لیکن میں اس لیے تمہیں بوسہ نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے تمہاری شفاعت کی ضرورت ہے یا تمہاری سفارش کی ضرورت ہے قیامت کے دن، میں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم پر اپنے لب رکھے تھے، ان کی سنت ادا کرتے ہوئے میں اپنے لب تم پر رکھ رہا ہوں۔ تکبیر، رسالت، فاروق اعظم زندہ باد۔ یعنی اگر میرے آقا نے تجھ کو بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا۔ لولا قبلک رسول اللہ، اگر میرے آقا نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا ما قبلتک، کہ میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، یہ اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے تجھ کو بوسہ دیے ہے۔ تو یہ اس مزاج کی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات سے کنارہ کشی اختیار فرمائی تو آپ جانتے ہیں سب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی موجود ہیں، اور حضور نے کنارہ کشی اختیار فرما لی ازواج سے، تو یقینی بات ہے کہ حضرت حفصہ بھی ان سے بھی کنارہ کشی اختیار فرما لی، اور یہ بیٹی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو جب حضور نے کنارہ کشی اختیار فرمائی ازواج سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو، جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کو بلایا اور ان کو نصیحت کی، اور نصیحت کیا کی ذرا سنیے۔ ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتوں کا جواب دینے لگی ہو۔ یہ ہوتا ہے نا گھر میں ایسے چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں، طلح کلامی بھی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض باتوں کا جواب دینے لگی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں اور پورا دن تم سے بات نہیں کرتے۔ پھر آگے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا یا بنیۃ انی احذرک عقوبۃ اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میری بیٹی تم مجھے بہت پیاری ہو، بہت عزیز ہو، لیکن میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں اور میں تم کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سزا اور رسول خدا کے غضب سے بچ کر رہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حفصہ کا تعلق خاوند بیوی کا تھا، اور خاوند بیوی میں بے تکلفی اور روٹنا منانا ایک خوشگوار زندگی، ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کی اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے منع فرما دیا کہ کہیں یہ بے تکلفی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی میں نہ شمار ہو جائے اور ان کی ناراضگی پر منتج نہ ہو جائے، نتیجہ یہ نہ نکلے کہ وہ ناراض ہو جائیں تم سے۔ یہ عجیب ادب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔
اپنی اولادوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ اور حیران ہوتا ہوں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعی وہ ویسی ہی شخصیت ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک نے کس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھایا ہے قرآن کریم میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوا کرو تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی کسی وقت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ان کا ذکر اس انداز میں کرنا کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہو، عام انداز میں ان کا ذکر کبھی مت کرنا۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا، کتنی بڑی بات فرمائی۔ دیکھیے ہماری عبادات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم جو سجدے کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، خالص بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب کی کیا اہمیت ہے کہ قرآن کریم میں پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا، کیا کام، کتنا چھوٹا سا کام ہے کہ حضور کی آواز سے اگر تھوڑی سی آواز تمہاری بلند ہو گئی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال یکسر ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں کتنا بڑا گھاٹا ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان خاتم المرسلین۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے جو اللہ پاک نے سکھایا ہے قرآن کریم میں۔ صحابہ کرام ویسے ہی تو نہیں اتنے زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چچا جان ہے۔ ظاہر ہے کہ چچا بڑے ہوتے ہیں، بھتیجے چھوٹے ہوتے ہیں، عمر میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خوبصورت جواب ہے ان کا، اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی کیسی انہوں نے اہمیت بیان فرمائی ہے۔ عمر میں اب وہ بڑے ہیں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں ان سے بہت چھوٹے ہیں، ظاہر بھتیجے ہیں ان کے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر زیادہ ہے۔ اب حضرت عباس کو دیکھیے نا، بات تو یعنی یہ ہو رہی تھی نا کہ عمر کے حوالے سے کون بڑا ہے، آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں۔ تو حضرت عباس عمر میں بڑے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ چچا بھی تھے حضور کے، انہوں نے یہ کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں بڑا ہوں۔ فرمایا بڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ کیا خوبصورت جواب ہے، کیا ادب ہے اس پہ۔ یعنی بڑے تو وہی ہیں، میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں، بڑے وہی ہیں، ہاں البتہ عمر میری ان سے زیادہ ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کا ادب کرنے کی وجہ سے جہاں آدمی بہت زیادہ کمالات حاصل کر لیتے ہیں، وہیں حضور کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے انسان بہت خسارے میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہماری آگے بھی چلتے رہیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔